السلام علیکم ناظرین، پاکستان دس ویک کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان بشرا خان۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پاکستان دس ویک میں ہم لیتے ہیں جائزہ سیاسی، کاروباری اور دیگر سرگرمیوں کا۔ اس ہفتے بھی ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں تازہ اور منفرد رپورٹس۔ کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو اپنا شہری سمجھتے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ کوئی بھی عدالت کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہیں کر سکتی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ بھارت اپنی حد میں رہے، اپنی حد کراس نہ کرے۔ مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ فیصلہ کسی صورت قبول نہیں۔ مظفر آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ کشمیر کا فیصلہ UN قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ کشمیر بھارت کا حصہ تھا، نہ ہی کبھی ہوگا۔ مقبوضہ کشمیر کے شہریوں کو اپنا شہری سمجھتے ہیں اور اپنے شہریوں کی کسی صورت پامالی نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں کارروائی کی ضرورت ہوگی، کارروائی کریں گے۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ کشمیری قیادت سے مل کر فیصلہ کیا گیا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر جلد ہی اسلام آباد میں دوبارہ اجلاس ہوگا، جس میں تحریک کو جلا بخشنے پر بات چیت ہوگی۔ نگراں وزیر خارجہ اور ہمارے مشن متحرک نظر آئیں گے۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ تحریک آزادی کشمیر کو متحرک رہنا چاہیے۔ آزادی کی تحریک کے لیے تمام مکتبہ فکر کو متحد ہونا پڑے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ 1989 سے کشمیر کی تحریک جتنی ابھری اس سے پہلے نہیں تھی۔ یہ تحریک ختم نہیں ہو رہی، یہی بھارت کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں سیاسی اور انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں۔ اس تحریک میں 1 لاکھ سے زائد لوگ شہید، ہزاروں ماؤں بہنوں کے ساتھ ریپ ہوا۔ ایسے واقعات میں قومیں صدی تک نہیں بھولتی۔ یہ سوال میں بھارتی سول سوسائٹی سے بھی پوچھوں گا کہ اگر کسی خاندان میں سے کسی کا ریپ ہو تو کیا وہ اس کے وجود کا حصہ رہے گا؟ DI خان حملہ، افغانستان ملوث کرداروں کو ہمارے حوالے کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے DI خان حملے کے ثبوت افغان حکام کے حوالے کیے ہیں۔ پاکستان TTP کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتا ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ کی مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ DI خان حملے پر افغانستان TTP کے خلاف کارروائی کر کے ملوث کرداروں کو پاکستان کے حوالے کرے۔ اسلام آباد میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے DI خان حملے کے ثبوت افغان حکام کے حوالے کیے ہیں۔ افغانستان نے ڈیرہ اسماعیل خان حملے کی تحقیقات کا اعلان کیا ہے۔ افغانستان اس کی آزادانہ اور شفاف تحقیقات کرے۔ افغان اتھارٹی سے درخواست ہے دہشت گردوں کے خلاف مؤثر کارروائی کریں۔ آرمی چیف کے دورہ امریکہ پر ترجمان نے کہا کہ آرمی چیف کے دورہ امریکہ میں پاکستانی وزارت خارجہ کا کردار شامل ہے۔ آرمی چیف کی امریکہ میں متعلقہ عسکری اور حکومتی عہدیداران سے ملاقاتیں شیڈول ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان کافی برس سے دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان حقائق پر مبنی بیانات دیتا ہے۔ ہماری سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کا نشانہ بن رہی ہیں۔ TTP سمیت دہشت گردوں کی پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں۔ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، لہٰذا افغان عبوری حکومت دہشت گرد گروپوں کے خلاف کارروائی کرے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ افغانستان TTP کے خلاف کارروائی کر کے ملوث کرداروں کو پاکستان کے حوالے کرے۔ پاکستان نے ہمیشہ کہا ہے ہم افغانستان کے ساتھ مثبت اور دوستانہ تعلقات چاہتے ہیں۔ ہم انسانی بنیادوں پر افغانستان میں اپنے بھائیوں کی مدد کو ہمیشہ تیار رہے۔ غزہ کے معاملے پر ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا تھا کہ پاکستان غزہ کے حق میں سیکیورٹی کونسل کی قرارداد کی حمایت اور اسرائیلی بربریت کی مذمت کرتا ہے۔ اقوام متحدہ غزہ میں جنگ بندی کرانے میں ناکام رہا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں ممتاز زہرا نے کہا کہ پاکستان TTP کے ساتھ مذاکرات کی خبروں کی تردید کرتا ہے۔ TTP کے ساتھ پاکستان کوئی مذاکرات نہیں کر رہا۔ مسئلہ کشمیر پر بات کرتے ہوئے ترجمان نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا حل سلامتی کونسل کی قراردادوں میں ہے۔ بھارت کشمیریوں کے حقوق سلب کرنے میں مصروف ہے۔ پاکستان مسئلے کے حل کی عالمی سطح پر کوششیں جاری رکھے گا۔ پاکستان ہمیشہ سے فلسطین کی اصولی حمایت کرتا آیا ہے۔ افغانستان سے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام۔ افغان حکومت سے حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور سخت کارروائی کا مطالبہ۔ DI خان میں دہشت گردی، افغان ناظم الامور کی طلبی، شدید احتجاج ریکارڈ۔ مزید تفصیلات جانیں گے اس رپورٹ میں۔ پاکستان سے تورخم بارڈر کے راستے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ جدید امریکی ہتھیار دوران چیکنگ پیاز سے بھری بوریوں سے برآمد کیے گئے۔ افغان ڈرائیور کو حراست میں لے لیا گیا، جس سے دوران تفتیش اہم انکشافات متوقع ہیں۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق تورخم بارڈر ٹرمینل پر کسٹم اور سیکیورٹی فورسز نے کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے پاکستان آنے والی گاڑی سے
امریکی ہتھیار برآمد کر لیے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ برآمد اسلحے میں جدید امریکی ساختہ M4 کلاشنکوو میگزین، رائفل گرینیڈ، نائٹ ویژن سائٹس اور لیزر بیم شامل ہیں۔ ہتھیاروں میں مختلف نوعیت کی ہزاروں گولیاں بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب پاکستان میں دہشت گردی میں افغان عناصر کے ملوث ہونے کے معاملے پر پاکستان نے افغان ناظم الامور کو دفتر خارجہ طلب کر کے شدید احتجاج ریکارڈ کرایا۔ DI خان حملے کی ذمہ داری TTP سے وابستہ ایک دہشت گرد گروہ تحریک جہاد پاکستان نے قبول کی ہے۔ حملے کے نتیجے میں 23 سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت سمیت متعدد ہلاکتیں ہوئیں۔ دفتر خارجہ کی جانب سے افغان ناظم الامور کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے ڈیرہ اسماعیل خان میں سیکیورٹی فورسز کی پوسٹ پر دہشت گردانہ حملے کے تناظر میں احتجاجی مراسلہ دیا گیا۔ افغان ناظم الامور سے کہا گیا کہ وہ فوری طور پر افغان عبوری حکومت کو پاکستان کے تحفظات سے آگاہ کریں۔ پاکستان نے افغان حکومت سے حملے کے مرتکب افراد کے خلاف تحقیقات اور سخت کارروائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان حکومت دہشت گرد گروہوں اور ان کی پناہ گاہوں کے خلاف فوری طور پر کارروائی کرے، حملے کے مرتکب افراد اور TTP کی قیادت کو پکڑ کر حکومت پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ افغان حکومت اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکے۔ DI خان حملہ خطے میں امن و استحکام کے لیے دہشت گردی کے خطرے کی ایک اور یاد دہانی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے نمٹنے کے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی اہم امریکی حکومتی اور عسکری حکام سے ملاقاتیں، باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت جاری رکھنے کا اعادہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے امریکہ کے دورے میں اہم امریکی حکومتی عہدیداروں عسکری حکام سے ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں دو طرفہ دلچسپی، عالمی اور علاقائی سلامتی کے باہمی امور اور بین الاقوامی تنازعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے مطابق ان ملاقاتوں میں سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن، سیکریٹری دفاع جنرل لائٹ جے آسٹن سے ملاقات شامل ہیں۔ آرمی چیف کی نائب امریکی وزیر خارجہ وکٹوریہ نولینڈ، نائب قومی سلامتی مشیر جوناتھن فائنر سے بھی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف جنرل چارلس کیو براؤن سے بھی ملاقات ہوئی۔ ISPR کے مطابق دونوں طرف سے مشترکہ مفادات کے حصول کے لیے دو طرفہ تعاون کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا اور ملاقاتوں کے دوران انسداد دہشت گردی اور دفاعی تعاون کے شعبوں کو بنیادی اہمیت دی گئی۔ ISPR کے مطابق دونوں سائٹس نے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت جاری رکھنے کا اعادہ کیا۔ علاوہ ازیں آرمی چیف نے پاکستانی سفارت خانے کے زیر اہتمام استقبالیہ میں بھی شرکت کی۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کی اور ان کی ملکی ترقی کے لیے مثبت کردار اور کوششوں کو سراہا۔ ISPR کا بتانا ہے کہ آرمی چیف نے SIFC کی کامیابیوں کا ذکر کیا اور بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ اس موقع پر آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ امریکہ پاکستان کے لیے سب سے بڑی ایکسپورٹ مارکیٹ ہے جو ہماری کل برآمدات کا 21.5% ہے۔ آرمی چیف نے بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے ویزوں کی رکاوٹ، خصوصی اسکریننگ اور دیگر گمراہ کن افواہوں کو رد کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان میں بیرون ملک پاکستانیوں کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی پاکستان کے سفیر اور اثاثہ ہیں۔ اس موقع پر بیرون ملک پاکستانی کمیونٹی نے افواج کی پاکستان کے لیے خدمات کو سراہا اور کہا کہ افواج پاکستان ہمارا فخر ہے۔ خبروں کے سلسلے کو مزید آگے بڑھائیں گے مگر یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔